ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، جس میں بانی کو ہائی بلڈ پریشر، چکر، کانوں میں سنسناہٹ اور کم سنائی دینے کی شکایت کا ذکر کیا گیا ہے۔ راجہ محسن اعجاز سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کیا کچھ بتایا گیا ہے راجہ محسن؟ دیکھیے، جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے، اس میں بانی پی ٹی آئی کی جو آج تک کے جتنے بھی کنسلٹنٹ چیک اپس ہوئے اور جتنے بھی ان کے پروسیجر ہوئے، ان تمام کی تفصیلات اس میں درج کی گئی ہیں، جن میں ان کے دانتوں کے معائنے سے لے کے ان کے کندھے کے جو علاج ہے اس سے متعلق چیزیں بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ 21 دسمبر 2023 کو آرتھوپیڈک سرجن نے جو ہے وہ ان میں ایک جو ہے وہ ٹینڈائٹس نامی بیماری کی تشخیص کی، اور انہیں جو ہے وہ پھر کچھ اس سلسلے میں ادویات بھی تجویز کی گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر مریم زبیر کی جانب سے 3 مارچ 2024 کو بھی ان کی آنکھ سے متعلق علاج کیا گیا، اور 8 مارچ 2024 کو آنکھ کی حالت میں بہتری ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 20 اپریل 2024 کو ای این ٹی سرجن نے ان کی جو کان کی سیکشننگ مکمل کی، اور ہلکی سماعت میں کمی کا شبہ بھی ان کی جانب سے ظاہر کیا گیا، جس کے بعد ان کا علاج شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح 24 اگست 2024 کو میڈیکل بورڈ کی جانب سے ان کے خون کے مکمل ٹیسٹ کروائے گئے، جس میں جو تمام رپورٹس تھیں وہ جو ہیں وہ نارمل آئی ہیں۔ اسی طرح اس جو رپورٹ ہے جس میں مکمل طور پر کنسلٹنٹ چیک اپس کا بتایا گیا ہے کہ 15 اکتوبر 2024 کو ان کا جو بلڈ پریشر تھا وہ 90/160 تھا، اور اس دوران جو آکسیجن سیچوریشن تھی وہ 99% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح 29 اکتوبر اور 4 نومبر 2024 کو کارڈیک اور میڈیسن بورڈ نے ان کا دوبارہ ایک معائنہ کیا، جس میں ان کے خون کے ٹیسٹ نارمل آئے، اور ناک کی بندش کا جو ہے وہ اس موقع پر ان کا علاج کیا گیا۔ اسی طرح اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کہ جو میڈیکل بورڈ کی جانب سے ان کا جو علاج کیا گیا، 19 مئی 2026 کو ان کی نظر سے متعلق آنکھ کا علاج کیا گیا، اور 10 جولائی کو جو ہے وہ آنکھ کے جو ہیمرجز مکمل طور پر حل اور میکولا صاف کیا گیا، اور جو علاج ہے وہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ 1 اگست 2026 کو جو موسٹ ریسنٹ ہے، اس میں کارڈک معائنہ ان کا کیا گیا، بلڈ پریشر 100/140 آیا، دھڑکن جو دل کی دھڑکن اور بے چینی کی بھی ان کی جانب سے شکایت کی گئی، اور اس موقع پر ڈاکٹرز کی جانب سے خاندانی ملاقاتیں اور اخبار اور ٹی وی دیکھنے کا جو وقت ہے وہ بڑھانے کی سفارش کی گئی، اور 10 اگست 2026 کو ایک اور معائنے کے دوران ان کی آنکھ کا ایک مشترکہ معائنہ کیا گیا۔ اس دوران ان کا بلڈ پریشر 80/140 تھا، اینزائٹی زیادہ تھی اور وہ زیادہ ریکارڈ کی گئی، اور انہیں روزانہ 1 گھنٹہ واک اور زیادہ فیملی ٹائم دینے کی تجویز کی گئی ہے۔ تو راجہ محسن، اس رپورٹ میں ملاقاتوں کے حوالے سے کیا بتایا گیا؟ دیکھیے، ملاقاتوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کی مستقل جو ہیں وہ ملاقاتیں ان کی جو اہلیہ ہیں ان سے کروائی جا رہی ہیں۔ ہر منگل کو یہ ملاقات ہوتی ہے، اور اب تک ریکارڈ کے مطابق جو ریکارڈ جمع کیا ہے اس کے مطابق اب تک 84 ٹوٹل جو ہیں وہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ٹاکس کی جاتی رہی، جو باہر سے لوگ یا ان کے وکلا یا پارٹی کے لوگ جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں جو کافی زیادہ جو ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فورن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا، اور یہ جو جیل رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیکل جو افسران ہیں وہ ان کا ریگولر چیک اپ بھی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی بھی جانچ ہوتی ہے، اور مستقل طور پر جو سرکاری معالجین ہیں وہ ان کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 نومبر 2023 سے لے کر 10 اگست 2026 تک 39 مختلف جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں
ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کا چیک اپ کروایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں کہ توہین عدالت کا اس سلسلے میں جو ملاقاتوں سے متعلق معاملہ تھا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ آلریڈی نمٹا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے یہ عدالت میں یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ملاقات کے بعد جیل کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے۔ عدالتی حکم نامے کے باوجود میڈیا ٹاک کر کے خلاف ورزی کی گئی، اور اس سلسلے میں تفصیلی جو سوشل میڈیا رپورٹس ہیں، جو میڈیا کے اوپر ٹاکس ہیں، ان کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو جیل رولز ہیں 1978 کے، اس کے رول 265 کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان ملاقاتوں کے بعد جو میڈیا ٹاکس کی جاتی تھی ان میں عدلیہ، فورن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا، اور ملاقاتیں جو ہیں ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی مستقل ہر ٹیوزڈے کو ہوتی ہیں، اور ریکارڈ کے مطابق اب تک 84 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور سلمان صفدر بھی 10 فروری اور 4 اپریل 2026 کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ آپ کا شکریہ راجہ محسن تفصیلات کے لیے۔ پی ٹی آئی رہنما کا بانی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس، کہا سرکاری میڈیکل رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر 100 اور 140 بتایا گیا، ہمیں حقیقت معلوم نہیں انہوں نے اندر بانی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جو ججز کیس سن رہے ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ بانی کی فیملی کی موجودگی میں بہترین اسپتال میں علاج کرایا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، فوری اسپتال منتقل کیا جائے۔ جو سرکاری رپورٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کا بی پی 140/100 بتایا گیا۔ اس رپورٹ نے پوری قوم کو انتہائی تشویش میں ڈالا ہے۔ ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کل ملاقات بھی ہونے دی جائے، عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہاسپٹل میں۔ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں۔ رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، خان صاحب کو فلفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ سینٹ اجلاس میں بھی بانی پی ٹی آئی کی صحت پر شور شرابہ، اپوزیشن لیڈر نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل نے کہا کہ پہلے ایجنڈا پورا کریں پھر اس مسئلے پر بات کریں۔ اپوزیشن لیڈر نے رولز معطل کر کے بحث کی تجویز پیش کی۔ چیئرمین سینٹ نے حکومتی بینچز سے رائے طلب کر کے بحث کی اجازت دی۔ علامہ ناصر عباس نے کہا بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ تشویشناک ہے، اسپتال منتقل کیا جائے۔ ایسے ہی نظام چلانا ہے تو پھر استعفیٰ دیں اور نظام ان کے حوالے کر دیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق ناصر عباس کے خدشات درست نہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع رپورٹ میں بانی نے اپنے علاج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اعظم سواتی نے کہا کہ مذاکرات کا دروازہ کھولو، بانی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ طلال چودھری نے کہا لوگ اپنے لیڈر کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دوسرے دن کہتے ہیں بانی کی جان کو خطرہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے دونوں بچوں کے نائکوب کا کارڈ ویلڈ ہیں اور ان کے بچے امریکہ جاتے ہیں، لیکن والد سے ملنے یہاں نہیں آتے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں اور بلڈ پریشر سے متعلق میڈیکل رپورٹ پر تشویش ہے۔ صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بلڈ پریشر اور آنکھوں کے مرض سے کئی بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ سوچ یہ ہے کہ ایسے حالات ہوں اس میں سب کو برابری کا چانس ملے اور بہتری آئے اس ملک کے اندر، خاص طور پہ آنکھوں کا اور بلڈ پریشر جو ایسی بیماری ہے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ساری۔ حکومتی وفد کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات۔ قومی اسمبلی میں ہونے والی ملاقات میں اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفد میں رانا ثناءاللہ، طارق فضل چودھری اور اعظم نذیر تارڑ شامل تھے۔ رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات گلے شکوے دور کرنے کے لیے نہیں تھی۔ محمود اچکزئی سے وزیر اعظم کو مشاورت کے لیے لکھے گئے خط پر بات ہوئی، وزیر اعظم خط کا جواب دیں گے۔ کی بات نہیں ہے، کنسلٹیشن سے متعلق لیٹر لکھا تھا اچکزئی صاحب نے، اس کا جواب ہے مسٹر صاحب بھیج رہے ہیں، اس متعلق ان سے بات ہوئی۔ کنسلٹیشن کا پروسیس جو کہ قائنی پروسیس ہے آگے چلے گا۔
بلاول بھٹو کا نئے صوبوں پر پارٹی پالیسی بیان دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی موجودہ سیاسی صورتحال پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کریں گے۔ ذرائع نے بتایا بلاول بھٹو انتظامی یونٹ یا صوبے کی تقسیم پر پارٹی پالیسی بیان دیں گے۔ کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کریں گے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے جن حلقوں سے نون لیگ جیتی ہے وہاں ٹرن آؤٹ میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بلاول بھٹو قومی اسمبلی اجلاس کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے نکات فائنل ڈرافٹ کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تمام ارکان کو قومی اسمبلی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔